بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 17ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہے اور اس نام سے واضح ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ تقریباً 17 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا اور ان میں سے 6 کے واقعات تفصیل سے بیان فرمائے۔ تمام انبیاء کے واقعات کا نچوڑ چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ پہلی بات، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، قیامت کا وقوع قریب ہے، اور جتنا قیامت کا وقوع قریب ہو رہا ہے لوگوں کی غفلت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اور قیامت کے ساتھ ہمیں اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ تو انسان کو معاش سے معاد کی طرف متوجہ کیا گیا، یعنی دنیا سے آخرت کی تیاری کی طرف اس کی توجہ دلائی گئی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت سے گزرنا پڑے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے موت کے بعد والی زندگی کی اسی دنیا میں تیاری کر کے آئے۔ اور فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے اور برے حالات بھیج کر آزماتے رہیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر میں تم سب ہمارے پاس پیش کیے جاؤ گے۔ تو اس دنیا میں اچھے حالات بھی آتے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے آزمائش، اور برے حالات آتے ہیں تو وہ بھی انسان کے لیے آزمائش۔ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ انسان کے شکر کا امتحان لیتے ہیں، اور برے حالات میں اللہ تعالیٰ انسان کے صبر کا امتحان لیتے ہیں، تو دونوں حالات انسان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور اس میں انسان کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ جس کے اچھے اعمال بھاری ہو جائیں گے وہ انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ انسان ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ہار اور جیت کا دن ہے، اس لیے قیامت کا ایک نام آتا ہے یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن۔ اس دن انسان یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا انسان زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 6 دلائل کا ذکر فرمایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین چونکہ قیامت کے وقوع کا یقین نہیں رکھتے، انہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 6 بڑی علامات اور نشانیاں بیان فرمائیں جن کا ہر ایک مشاہدہ کر سکتا ہے، اور کفار بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ کام اللہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر کے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو پروردگار اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اس کے لیے قیامت کا وقوع یا لوگوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اس سے پہلے یا بعد میں اپنی قدرت کے دلائل اور نشانیاں بیان فرمائی، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ قیامت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ پھر ان قدرت کی نشانیوں میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی کہ زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنایا اور زمین کو انسانوں کا مسکن بنایا۔ اب یہ جو نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش فرمایا، آج 1400 سال کے بعد سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ تمام اجرام آپس میں ملے ہوئے تھے، بعد میں کسی حادثے کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس بات کو انسانیت پر واضح فرمایا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور دوسری بات فرمائی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر جاندار کی زندگی پانی کے ساتھ جوڑی ہے، یعنی پانی کے بغیر کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اس بات کو بھی 1400 سال کے بعد سائنس ماننے پہ مجبور ہوئی کہ کہیں بھی اگر زندگی کے آثار دیکھنے ہوں تو سب سے پہلی چیز پانی کا وہاں پہ وجود ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں ہے اس کا مطلب وہاں زندگی کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کا بوجھ ڈالا تاکہ یہ زمین ہلتی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہ تو اتنا نرم بنایا کہ اس میں انسان چل ہی نہ سکے، اور نہ اتنا سخت بنایا کہ اس میں کھیتی باڑی نہ ہو سکے۔ جب پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھایا تو یہ ہلنے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا تاکہ یہ اپنی جگہ پر مستقر ہو جائے، ٹھہر جائے، اور لوگوں کے لیے اس پہ زندگی گزارنا آسان ہو۔
اور چوتھی قدرت کی دلیل اور نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور اپنی منزل مقصود کو پہنچیں۔ پہلے زمانے میں روڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، انہی راستوں سے ہی لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کیا کرتے تھے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ پہاڑوں میں، وادیوں میں راستے کس نے بنائے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کون پوری کائنات کے اندر راستوں کا جال بچھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنائے تاکہ لوگ اس پہ سفر کر کے اپنے مقام تک پہنچ سکیں۔ پھر اس پر مزید احسان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ان ستاروں سے لوگ اپنے علاقوں کا رخ متعین کرتے تھے اور ان کو سفر میں آسانی ہو جاتی تھی۔ رات کی تاریکی میں بھی انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کی شکل میں ترتیب دیا اور اس میں ان گنت سورج، چاند، ستارے اور کہکشائیں اللہ نے رکھی ہیں، ہر ایک اپنے مدار میں چلتا ہے، کہیں بھی سیارے ستارے ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے، باوجود ارب ستاروں اور سیاروں کہکشاؤں کے۔ یہ کون پروردگار ہے جو اتنے مضبوط نظام کے اندر ان کو جکڑے ہوئے ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ دن اور رات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کیسے تاریکی ہوتی ہے، پھر دن کا اجالا آ جاتا ہے، پھر دن کے اجالے میں سے اللہ رات کی تاریکی کو نکالتے ہیں، اور رات کی تاریکی سے اللہ تعالیٰ پھر دن کے اجالے کو نکالتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا اور یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ توحید کی دعوت اور شرک کی تردید کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ فلسطین کے اندر عمورہ اور سدوم کی جو بستیاں تھیں ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ لوگ اپنے اس فعل بد سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ دونوں اللہ کے نبی بھی تھے اور دونوں بادشاہ بھی تھے، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جنہیں مصائب اور آلام کے ذریعے آزمایا گیا۔ انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب اور آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور ان کی ابتلا کا دور ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثالیں بیان کی ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثال ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ان لوگوں کے لیے جو غربت میں یا فقر و فاقہ میں یا بیماری میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اس پر صبر کریں، تو صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں انہوں نے 40 دن گزارے۔ انہوں نے وہاں پہ اللہ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کو غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ قیامت تک جو بھی ایمان والا ہمیں پکارے گا، چاہے وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں ہو، قرض کی صورت میں مچھلی کے پیٹ میں ہو، یا کسی بیماری کی شکل میں مچھلی کی پیٹ میں گھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام آزمائشوں سے اس دعا کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے اس کو نکال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا کہ جب وہ دیوار کو توڑ کے آئیں گے تو کس طرح تباہی اور فساد مچائیں گے زمین کے اندر، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی انسانوں کے لیے۔ کچھ وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کا وجود ختم فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین اور ان کے معبود جن سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن یہ ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ ان کے کیا کام آئیں گے؟ وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، اگر یہ معبود ہوتے تو ان کو جہنم میں ڈالا جاتا
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے بدخواہ نہیں ہیں، آپ کو جو سمجھاتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر، اللہ کی نافرمانی سے بچا کر جنت کی طرف لے کے جانا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر یہ آپ کی بات مانتے ہیں تو اس میں انہی کا فائدہ ہے، اور اگر یہ آپ کی بات سے اعراض کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، ان کا معاملہ رب پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ دنیا میں بھی ان کے گناہوں کا، جرائم کا وبال ان پر آئے گا، غزوہ بدر، غزوہ احد، مختلف غزوات کی شکل میں دنیا میں بھی اللہ ان کو سزا دیں گے، اور آخرت کی ناکامی اور عذاب اور ہلاکت تو ان کا مقدر ہے ہی صحیح۔ اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کو مکمل فرما دیا۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ الحج کو نازل فرمایا، اور اس سورت کو ارکان اسلام میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن فریضہ حج کی طرف منسوب کر کے سورۃ الحج کا نام دیا، اور اس میں حج کے بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے لگائی، یا ایھا الناس ان اللہ قد کتب علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس گھر کا طواف اور یہاں کی حاضری لازم کی ہے، اس لیے تم حج کے لیے آؤ۔ یہ آواز اور اعلان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پوری کائنات کے اندر سنا گیا، اور اس آواز کو سن کر جس بندے نے جتنی دفعہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی دفعہ اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، یعنی عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچایا، اور تمام ارواح نے اس مبارک ندا اور اعلان کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیے، يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئیں گے، کچھ پیدل اور کچھ سواری پہ سوار ہو کے۔ تو اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایسا ہیبت ناک منظر پیش کیا کہ اس کی مثال قرآن پاک میں کہیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایسی ہولناکی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پہ ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی مصیبت اور حادثے کی شکل اختیار کر کے انسانیت پر ٹوٹنے والا ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن کی ہیبت اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو گود سے گرا دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، جو بھی عورت حاملہ ہوگی اس کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تم لوگوں کو مدہوش اور نشے کی کیفیت میں دیکھو گے، لیکن وہ کوئی نشہ یا مدہوشی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ان کے ہوش و حواس اڑ چکے ہوں گے۔ تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی خوفناک اور ہیبت ناک کیفیت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ قیامت کے وقوع کو ثابت کرنے کے لیے اپنے دلائل قدرت انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو دلائل قدرت دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے انسان کی تخلیق کو اس کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں کوئی تردد ہے، شک ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے، فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم، کہ تم اپنی تخلیق کو دیکھو، تم اپنی تخلیق پہ غور کرو گے تو قیامت کے وقوع کا یقین تمہیں خود بخود آ جائے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا فرمایا، پھر اس نطفے کو گوشت کا لوتھڑا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، پھر اس کو گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں اللہ نے تبدیل فرمایا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل عطا فرمائی اور اس میں دیکھنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ انسان اگر اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کرے تو اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے، کیونکہ جس انسان پر خود اتنے مراحل گزر چکے ہوں وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر سکتا ہے، یا کیسے اس کو قیامت کا وقوع محال لگے گا۔
پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے سمجھایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ اور ان کی آنے والی نسل کو بالواسطہ اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ وہ اس طرح کہ انسان نطفے سے بنا ہے، نطفہ خون سے بنتا ہے اور خون غذا سے اور غذا مٹی سے، تو ہر انسان کا مٹی سے بالواسطہ پیدا ہونا ثابت ہو گیا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ دو چیزیں ثابت فرمانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کے اندر جھکنے کی صلاحیت ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے احکام کے سامنے جھکا رہے۔ اور دوسری بات کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور پیدا ہونے کے بعد بھی ساری ضرورتیں اس کی مٹی سے پوری ہوتی ہیں، تو جو انسان اتنے مختلف مراحل کا مشاہدہ کر چکا ہو اس کو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین آ جانا چاہیے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو مزید ثابت کرنے کے لیے زمین کی مثال دی کہ جیسے ایک بنجر اور خشک زمین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو کس طرح اس کے اندر ایک زندگی کی ایک کیفیت اور آثار پیدا ہو جاتی ہے، سبزہ اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ ہڈیوں میں جان ڈالیں گے اور ان کو اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے۔ اس لیے دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ان قدرت کی نشانیوں سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور وہی موت دیتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ہی دوبارہ اٹھائیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں اب کوئی شک باقی نہ رہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اس بات میں کہ اللہ قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے لہو فی الدنیا خزی، تو دنیا کی زندگی میں رسوائی اس کا مقدر ہوگی، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس کے انکار کرنے سے قیامت تو نہیں ٹلے گی لیکن یہ کہ قیامت کے دن وہ ذلتناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو نیکی اور عبادت کرتے ہیں جب تک ان کے حالات اچھے ہوں، جب آزمائش شروع ہو جائے، مصیبت یا بیماری ان کے اوپر آ جائے تو دین سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب تک حالات اچھے تھے تو عبادت میں اور نیکی میں لگے رہے، اور جب کوئی آزمائش آئی تو یہ سمجھنا شروع کیا کہ دین کے اوپر چلنے سے پتہ نہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی، تو دل برداشتہ ہو کر دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کنارے کنارے پہ رہتے ہیں کفر اور اسلام کے، جب دین پر چلنے سے ان کو فائدہ ملے تو دین پر لگے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی مصیبت پریشانی آزمائش آتی ہے تو فوراً دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، نہ ان کو دنیا میں کچھ ہاتھ آئے گا اور نہ آخرت میں ان کو کچھ فائدہ ہوگا، یعنی دوہری محرومی کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ آپ کی دعوت حق کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان سے آپ کہہ دیں کہ دنیا میں میرے خلاف سازشیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وحی کا نزول تو آسمانوں سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اس دعوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آسمان پہ چڑھیں اور وہاں پہ جا کے وحی کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیں، بند کر دیں۔ اگر ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے تو اوپر آ جائیں، کیونکہ نیچے سازشیں کرنے سے کچھ بھی ان کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو کہ اپنے غیظ و غضب اور حسد کی آگ میں خود ہی جل کے مر جائیں، ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کے خلاف جو بھی سازش کریں گے وہ ان کے اوپر ہی الٹی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی، تقریباً 1000 سال تک۔ پھر طوفان نوح میں اس تعمیر کے نشانات ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے اس جگہ تعمیر کرنے کا، گھر بنانے کا حکم دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبل ابو قبیس جو صفا کے
بالکل متصل ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر آپ نے اعلان فرمایا جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یا ایھا الناس ان اللہ قد کتب علیکم الحج فحجوا۔ اور جبل ابو قبیس بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو جبل ابو قبیس پر آپ نے اعلان فرمایا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس اعلان کو پوری انسانیت تک پہنچا دیا، جو اس وقت زندہ تھے یا جو قیامت تک آنے والے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اور اعلان سنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ایام اور اس کا مقصد بیان فرمایا، چونکہ قربانی بھی ذی الحج میں ہوتی ہے اور حج کا بھی یہی مہینہ ہے، تو دونوں فریضے ایک ہی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حج کے متصل بعد قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جانور عطا فرمائے ان میں سے اللہ کے نام پہ ان کو ذبح کیا جائے۔ فی ایام معلومات، ایام معلومات سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین فرمایا کرتے تھے کہ 3 دن مراد ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی 3 دن ہوتی ہے نہ کہ 4 دن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مقصد بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں جانور بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، گوشت بھی تمہارے پاس، جانور بھی تمہارے پاس، اس کی کھال سے بھی تم ہی فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو صرف دلوں کا جذبہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنی محبت اور جذبے کے ساتھ میرے حکم کو پورا کر رہا ہے، تو یہ قربانی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی خوشی کے ساتھ کیا کرو، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ اور ایک روایت میں فرمایا سَنُّوا ضَحَایَاکُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ، اپنے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، ان کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن پل صراط پہ سواری کا کام دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی، اور یہ پہلی آیت تھی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو اجازت ہے کہ جو ان پر ظلم اور زیادتی ہوئی اس کا وہ بدلہ لیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے اور کسی علاقے کا تم کنٹرول سنبھال لو تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو اور اسلامی ریاست کو تشکیل دو۔ اسلامی ریاست، مدینے کی ریاست کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 بنیادی اصول بیان فرمائے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، نماز کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، اچھے کاموں کی تلقین کی جائے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکا جائے۔ تو یہ اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال اور ڈھانچہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ صرف اتنا کریں گے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ معاملہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے کہ ان کی دعوت پہ لوگوں نے عجیب قسم کے اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کیے تاکہ دوسرے لوگوں کو ان کی تعلیمات سے متنفر کیا جا سکے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے شکوک و شبہات کو ختم فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی ضد اور عناد پر نہیں ہوتے تو انہیں راہ حق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی بیان فرمائی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان مشرکین کے اندر کیا دم خم ہونا، جن کو یہ اپنا رب سمجھتے ہیں، وہ ایک مکھی سے کھانا نہیں چھڑوا سکتے، ایک مکھی اور مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ آپ کو کیا نقصان پہنچائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت اور مدد نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ بھی کمزور ہیں اور ان کے معبودان باطلہ بھی کمزور ہیں، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی مشکل تنگی اللہ نے نہیں رکھی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جس پر اللہ نے تمہیں چلایا، اور تمہارا نام مسلمین رکھا، یعنی ماننے والے، جھکنے والے۔
اور دین میں آسانی کا یہ معنی کہ دین کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی طاقت اور ہمت سے زیادہ ہو۔ البتہ کچھ نہ کچھ مشقت تو ضرور ہوگی، اور اسی مشقت پر ہی تو اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو حرج نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ دین میں کوئی مشکل، مشقت، کوئی سختی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے اور اسی پر ہی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ ہاں یہ معنی ہے کہ اس پر عمل کرنا انسان کے بس سے باہر نہیں ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی کہ قیامت کے دن یہ امت تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی ان کی امتوں کے خلاف، کہ جب امتی کہیں گے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں نہیں سمجھایا، آپ کا تعارف اور احکام ہم تک نہیں پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان انبیاء کی گواہی کے لیے اس امت کو پیش کریں گے، اور یہ اس امت کا اعزاز ہوگا کہ یہ پہلے انبیاء کی نبوت اور ان کی دعوت پر گواہی دیں گے اللہ کے دربار میں۔ پھر آخری بات ارشاد فرمائی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، وہ دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ اور اس مضمون کے ساتھ پھر سورت کو بھی مکمل فرما دیا اور پارے کو بھی مکمل فرما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔